مختلف بیماریاں ہیں، درد ہیں، لیکن اس کا علاج اور اس کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ لٹرلی اس وقت حالات ہیں، کیونکہ ہم اکثر یہ تو کہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پریکٹیشنرز اور ڈاکٹرز اور نرسز آبادی کا اور ان کا تناسب کتنا لاپ سائیڈڈ ہے. لیکن یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ جب ہم اپنی ادویات کو لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ایڈیکویٹ نالج اور ٹریننگ ایک فارماسسٹ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ دوائیوں کے پرسکرپشنز چیک نہیں ہوتے، ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں. لوگ ہمارے یہاں، جس طرح ہم اکثر سیگمنٹس اس پہ کر چکے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک کا یوزج ہمارے یہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ فارماسسٹ کی کمی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فارماسسٹ جو ہیں، ہمارے جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشنز ہیں، وہ کس طرح اس مسئلے کو دیکھتی ہیں، اس چیلنج کے حل کے لیے ان کی نظر میں کیا ضروری ہے. آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید فاروق بخاری صاحب، فارمر چیئرمین آف دا فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. بہت بہت شکریہ فاروق صاحب موجود ہونے کے لیے. اگر میں نمبرز کی بات کروں تو اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ کتنا بڑا گیپ ہے مارکیٹ میں؟ میڈم آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں جو ہماری فقدان ہے اس پروفیشن میں فارماسسٹ کا، اور اس کے لیٹسٹ اعداد و شمار یہ ہے کہ 80,000 آلموسٹ فارمیسیز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، جو ہمارے منسلک ہیں ہیلتھ کیئر نیٹ ورک سے پاکستان کے، اور آلموسٹ 55,000 فارماسسٹ ہے جو رجسٹرڈ ہے ایز اے پروفیشنل. اور ہر سال اس میں 2,500 فارماسسٹ ایڈیشن ہوتا ہے، جس میں سے بھی 45% مین ہیں اور 55% وومن ہیں. اور اس میں سے 25% جو عورتیں ہیں وہ ڈیو ٹو ڈومیسٹک کمٹمنٹس اور شادی کے بعد یوزلی وہ کریئر کنٹینیو کرتی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، تو اس آلموسٹ لیجس سے جو فارمیسیز ہیں اور جو لوگ رہ جاتے ہیں 45% یا 50%، دے پرسو دے کریئر ان فارماسیوٹیکل، کیونکہ کافی اچھا اسکوپ ہوتا ہے. دے ڈونٹ گو ٹو انٹو فارمیسیز اور ہاسپٹل فارمیسیز فار دیٹ میٹر. تو اس کو ہمیں بہت شدید دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آف کورس میں انکریج کروں گا پیرنٹس کو بھی کہ یہ شعبہ بہت اسکوپ والا ہے. پیپل شوڈ بی انکریج ٹو کم انٹو دس شعبہ. فاروق صاحب، یہ جو گیپ ہے، اس کی وجہ سے میل پریکٹسز ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہی ہیں؟ ایک تو فار دا کامن سینسیکل تھنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ کوالیفائڈ بندہ کاؤنٹر کے پیچھے نہیں ہے تو آپ کا پرسکرپشن مس یوز ہو سکتا ہے. معاف کیجیے گا، اباؤٹ ٹو سنیز دین. جی، تو وہ مس یوز ہو سکتا ہے اس کا پرسکرپشن. ایبسلیٹلی یو رائٹ جی. اس فقدان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو فارماسسٹ ہوتا ہے یوزلی ان دا فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور ان دی فارمیسی نیٹ ورک جو ہے، زیادہ تر فارماسسٹ ہی آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں. ڈاکٹرز آر ناٹ مچ ان ٹو پرسکرپشن اور دا میڈیکیشن، ویٹ فارمیسی ہی کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک لے مین ہوتا ہے جس کو کبھی کبھار انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتا کہ جی وہ جو ڈاکٹر لکھائی ہے اس کی سمجھ بھی نہیں پاتا. ہینس فور مس لیڈ میڈیکیشن ہوتی ہے. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو ایک بہت بڑا گیپ لگتا ہے، اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو یورپ میں، کینیڈا میں یا UK میں جانے میں، جہاں آپ کے پاس ایک ویلفیئر وہ معاشرے ہیں، آپ کو دیکھ کر دوا دی جاتی ہے، کون سی دوا آپ کے پاس ہے، پرسکرپشن پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف سائنٹیفک یا کیمیکل نام جو ہے وہ دوا کا لکھ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا فارماسسٹ اتنی ہی مقدار میں جتنی آپ کی پرسکرپشن ہے آپ کو دوا دیتا ہے. کیا وجہ ہے فاروق صاحب کہ ہمارے یہاں، کیا یہ مینوفیکچررز کی طرف سے ہے؟ از اٹ دا بگ فارما پریشر کہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز باقاعدہ دوا کا نام، یعنی جو مینوفیکچرر نے اس کا دوا کا نام رکھا ہے اس کے ساتھ پرسکرائب کرتے ہیں؟ اچھا، جیسے میڈم نے آپ کو بتایا کہ ہمارا فقدان ہے اس پروفیشن میں، اور جو زیادہ تر فارمیسیز میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ لے مین ہوتے ہیں. جی. تو جو کیمیکل نیم ہے، جنیرک نیم ہے، وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہے، ان کو سمجھانا کہ جیسے ایزیتھرومائسن ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا برانڈ نیم لکھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو اس کا کیمیکل نیم. ہینس فور ڈاکٹرز آر کمپیلڈ ٹو رائٹ ایکچولی دا برانڈ نیم وچ از مچ مور ریلیٹیبل، مچ مور کیچی. بٹ از اٹ اے بیڈ پریکٹس؟ It is a bad practice, of course. Because دیکھیں، اگر آپ ایک competitive product بنا رہے ہیں and you have the same chemical، یعنی does that put the پاکستانی manufacturer at any disadvantage؟ کئی دوائیں تو ہوں گی جو آپ بناتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ بھی وہ دوا بنا رہے ہیں اور کوئی گلوبل کمپنی بھی وہ دوا بنا رہی ہے تو آپ کی دوا پریفر کرتے ہیں لوگ؟ میڈم آف کورس جی. دیکھیں، ریکگنیشن ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز سے منسلک برانڈ امیج جو ہوتا ہے، there are other brands as well, not just in a pharmaceutical but consumer as well. تو ڈاکٹر کی بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ٹورڈز اے برانڈ، ٹورڈز اے کمپنی کہ یار یہ WHO اسٹینڈرڈ کی ہے، پک اسٹینڈرڈ کی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے. ادروائز تو جو نارمل جنیرک ہے بہت سی کمپنی بناتی ہیں، جو عام اسٹینڈرڈ میں وہ بھی بناتی ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں وہ بھی بناتی ہیں، جو WHO اسٹینڈرڈ میں وہ بھی بناتی ہیں. تو نیچرلی ڈاکٹر کا کانفیڈنس از مور ٹورڈز سائنٹیفک انڈیویجول یا سائنٹیفک کمپنی جو WHO ریکگنائز ہیں. اچھا، آپ لوگ جس طرح بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے، انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے، سائیڈ افیکٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اینڈ ٹو دا آؤٹ ریچ آف دا ڈاکٹرز، کیا اسی قسم کی ایفرٹ فارماسسٹ اور کیمسٹ کے لیے بھی کی جاتی ہے؟ ایبسلیوٹلی جی. ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا ایز اے ایسوسی ایشن
فار دا فارماسسٹ کہ ان کو ہم مور کوالیفائی کریں. اور مور اوور آئی تھنک وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آر کریکولم ان دا فارمیسی. اور ہماری ہوتی ہے جیسے پکس کا ایک ادارہ ہے جو فارماسو انٹرنیشنل کنونشن اسکیم ہے, وہ اس کے پروگرامز ہم کراتے ہیں, WHO کے پروگرامز ہم کراتے ہیں فارماسسٹ کو, ناٹ جسٹ جنرل فارماسسٹ بٹ آف کورس ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایز اے ایسوسیشن پلیٹ فارم پہ ہم انٹرنیشنل اسپیکرز لاتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز international speakers don't come here, so we take our people or employees or pharmacists to the foreign locations. ٹھیک ہے فاروق صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ ایک بہت بڑا گیپ مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے. جو لے مین بیکاز آف لائف سرکمسٹانسز کسی بھی دواؤں کی دکان پہ بیٹھ رہا ہے, کیا اس کے لیے ہم اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوالیفائی کر جائے گا؟ کیا کوئی ایسا سرٹیفکیشن, ڈپلوما یا پروگرام آفر کیا جا سکتا ہے؟ میڈم انفارچونیٹلی اس کریکولم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے. یو ہیو ٹو پاس, اٹس لائک اے ڈاکٹر ڈگری, you have to do 4 years of PharmD to actually become a pharmacist. اگر وہ جو ڈپلوما والی بات کریں, it's not something engineering کہ میکینیکل ڈپلوما وغیرہ نہیں, it's a very different field. نہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یقیناً جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت تو خیر نرسنگ کے شعبے میں بھی آپ کو چاہیے ہوگی, بٹ دا نرس اینڈ دا ڈاکٹر آر ناٹ ایکول. لائک وائز اگر فارم ڈی کی اگر آپ 4 سال کی کوالیفیکیشن نہیں کرتے, کیا کوئی اور طریقے ہیں جس سے ہمارے جو ریگولر کیمسٹ اور شاپ کیپرز ہیں جو میڈیسنس کی دکانوں میں ڈیل کر رہے ہیں, ان کو ہم ان کے اسکل کو اپ گریڈ کر سکیں یا ان کی نالج کو انہانس کر سکیں؟ ہمارے اس میں پروگرام تو ہم کراتے ہیں, بٹ یٹ اگین دیٹس ناٹ دا رائٹ وے اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ وے ٹو پٹ اٹ. یو مسٹ ہیو اے ڈگری ان اے سرٹن پیشہ ٹو ایکچولی پرسو دیٹ. اور پلس یہ ہماری صحت سے منسلک ہے, اٹس اے ویری رسکی بزنس. اف یو آر ناٹ کوالیفائڈ یو جسٹ کانٹ.